اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حدیقہ آن لائن قرآن اکیڈمی سے۔ آئیے تجوید سے قرآن سیکھیے۔ جیسا کہ میری ایمانی اسلامی بہنیں، اسلامی ساتھی اہل القرآن، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور سلامتی کی حالت میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ شروع کرتے ہیں سورۃ البقرہ، آیت نمبر 97۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من کان، قل قاف موٹے حروف میں سے ہے، پر کر کے پڑھیں گے۔ من پہ اخفا ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد، کاف حروف اخفا میں سے ہے تو اخفا کریں گے، یعنی ناک میں آواز لے جائیں گے۔ قل من کان، کا پہ الف مدہ بھی ہو رہا ہے، الف خالی سے پہلے کاف کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ۔ قل من کان عدوا لجبریل، عدوا دو زبر تنوین کے بعد لام مشدد آ گئی ہے تو وہ کے لام کے ساتھ ملا کر ادغام کریں گے۔ عدوا لجبریل، جب پہ قلقلہ ہو رہا ہے کیونکہ با حروف قلقلہ میں سے ہے۔ قلقلہ کا معنی ہوتا ہے کہ لفظ کو ہلا کر پڑھنا، حرکت دینا۔ جبری پہ یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے را کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، اور را کو باریک پڑھا جائے گا، اس لیے کہ را کے نیچے جب زیر آ جائے اللہ یا را کے نیچے تو اللہ اور را باریک پڑھا جاتا ہے۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله، فإن پہ غنہ کریں گے، یعنی ناک میں آواز لے جائیں گے، نون مشدد ہے، تھوڑا سا سختی سے جمع کر، ہو پہ الٹا پیش ہے، ہو کو کھینچ کر پڑھنا ہے، ہو کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش الف مدہ کا قائم مقام ہوتے ہیں، ان تینوں کو الف مدہ یعنی حروف مدہ جتنا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے ایک الف کے برابر۔ مثلا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ، ہو اور اعلیٰ دونوں، ہو پہ الٹا پیش ہے، اعلیٰ پر بھی کھڑی زبر ہے، دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، بِإِذْ پہ دال نرم حروف ہے، نرم کر کے پڑھنا ہے۔ بِإِذْنِ اللَّهِ، نلہ پہ اللہ کو باریک کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ اللہ سے پہلے لفظ نون کے نیچے زیر ہے تو اللہ باریک پڑھا جائے گا۔ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، مصدقا لی، قاف اور لام، قاف دو زبر تنوین کے بعد لام مشدد ہے تو ادھر ادغام کریں گے، لام کو جمع کر پڑھیں گے، اور قاف موٹے حروف میں سے ہے، پر کر کے پڑھیں گے۔ اور لیما، ما پہ الف مدہ ہے، الف خالی سے پہلے لام میم کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، بینا یا ساکن سے پہلے با کے اوپر زبر ہے تو یا مدہ کو یا لین، یا مدہ نہیں یا لین ہو رہی، یا ساکن سے پہلے با کے اوپر زبر ہے تو یا لین، اور یدئی پہ بھی یا ساکن سے پہلے دال کے اوپر زبر ہے، یا لین کو جھٹکا بھی نہیں دینا اور کھینچ کر بھی نہیں پڑھنا۔ بین یدیہ وہدی وبشریٰ، وہدی دو زبر تنوین کے بعد واو مشدد ہے، دال کو واو کے ساتھ ملا کر ادغام کریں گے، یعنی مدغم کر دیں گے۔ وہدی وبشریٰ، را پہ کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ،
منین پہ یا ساکن سے پہلے نون کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہو رہا ہے، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ ہر لفظ کو ہم نے الگ الگ پڑھا تجوید کے ساتھ، اب ہم متصل پڑھیں گے پوری آیت کو تجوید کے ساتھ۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ